السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، انتہائی معذرت کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں فقہ کے وہ مسائل پیش کرنے لگے ہیں جو ناقابل بیان ہیں، یعنی ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے فقہ کے مسائل ہیں جو فقہ میں موجود ہوتے ہیں، عوام الناس کو ان کے بارے میں جو فقہی علماء ہیں جو فقہ کے ساتھ زیادہ ریلیٹڈ ہیں، دین اسلام، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سنت اور کلام اللہ سے ان کی واقفیت کم ہے، تو اس طرح کے مسائل جو ہے وہ اندرونی طور پر جو ہے عوام الناس کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ ظاہراً وہ عمل نہیں رکھے جاتے، یہ جو بتائے گئے کام ہیں یہ نہیں رکھے جاتے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں معذرت کے ساتھ ہم پہلے ہی ابتدائی سے ہی معذرت کر رہے ہیں، تو وہ عمل جو ہیں اگر ہم پیش کرنے لگیں اور آپ کو وہ عمل جو ہے ممکن ہے کہ ناگوار گزرے، تو ہم اس مسئلے میں پیشگی آپ سے مدد چاہتے ہیں ناظرین سے، لہذا ہم ان مسائل کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فقہ کا ایک مسئلہ جو ہے فتاوی عالمگیری وغیرہ کے اندر یہ موجود ہے، ہدایہ کے اندر بھی موجود ہے کہ اگر کسی شخص کے کپڑے پر خون، پیشاب اور گدھے کا پیشاب یا اس طرح کی غلیظ چیز جو ہے وہ 1 درہم کے برابر لگ جائے تو یہ جو ہے کپڑا اس کا ناپاک نہیں ہوگا، لہذا وہ کپڑا اس کا پاک رہے گا۔ اب یہ فقہ کے جو ہے مسائل ہیں، اب یہ درہم کے برابر یا درہم سے زیادہ، یہ کس حدیث کے اندر اس کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے یا کس صحابی نے اس کے حوالے سے نشاندہی کی ہے، یہ اپنی طرف سے ایک فقہ علماء نے اپنی عقل بیان کی ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں، اس کی ترغیب دیتے ہیں، اس کی طرف بلاتے ہیں، تو لہذا فقہ کا ایک یہ مسئلہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ مسئلہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کے کپڑے پر درہم کے برابر پیشاب، خون یا مثلا گدھے کا خون وغیرہ یا گدھے کا پیشاب وغیرہ اگر لگ جاتا ہے تو وہ جو ہے اس کا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، اس کا کپڑا پاک رہے گا۔ اب یہ ایک انسان کی عقل کی بات ہے اور اس کے انسان کو سوچنا چاہیے اس مسئلے میں، تو لہذا فقہی علماء نے یہ مسائل کہاں سے لائے ہیں، کہاں کس سے لیے ہیں اور عام الناس کے لیے ان مسائل کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دعا کریں کہ اہل حدیث، خصوصاً اہل حدیثوں کو، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے گندگی والے مسائل سے انہیں جو ہے وہ پاک رکھا ہے اور صاف رکھا ہے، اور لوگ جو اس کے ہٹ کا جو فقہ کو ماننے والے لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا اندرونی طور پر کہ اس طرح کی فقہ کو وہ تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، پھر اس کی تائید کرتے ہیں اور اس کی ترویج کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔